سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستمع. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ اللہ کے سب سے آخری رسول، ہمارے سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کی سیفٹی کی حفاظت کی ذمہ داری حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی۔ چنانچہ رات کے وقت جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پہرا دے رہے تھے تو دیکھا کہ ایک شخص آتا ہے اور مال غنیمت میں سے کچھ مال چرا کے جانا چاہ رہا تھا۔ تو جیسے ہی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو دیکھا، پکڑ لیا اور ارشاد فرمانے لگے کہ کل میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وہ شخص عرض کرنے لگا کہ ابو ہریرہ، میں بہت زیادہ غریب ہوں اور فاقہ کشی کی میری حالت ہے گھر کے اندر، اور میں فائنینشلی بہت زیادہ پریشان ہوں، اس لیے میں نے بھوک کی وجہ سے اور کھانا کھانے کی وجہ سے میں نے آپ کے مال غنیمت میں چوری کی۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے رحم آیا، میں نے اس شخص کو چھوڑ دیا۔ صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ ابو ہریرہ، کل رات وہ چور والے کا کیا ہوا؟ تم نے پکڑا کہ نہیں پکڑا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اصل میں وہ اپنی غریبی اور فاقہ کشی کی حالت کو بیان کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ابو ہریرہ، میں فائنینشلی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوں، میں اور معاشی طور پہ میں بہت زیادہ ویک ہوں، اس لیے میں نے بھوک کی شدت کی وجہ سے مال چرایا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے پھر رحم آیا، میں نے چھوڑ دیا، تو آقا نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تیار رہنا، کیونکہ آج رات وہ پھر آئے گا۔ اب یہ تو اور زیادہ چوکنا ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے پیشن کو ارشاد فرما دی۔ دوسری رات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ذرا ایک دم کیئرفلی ہو کر کے جو ہے نا وہاں پر تشریف فرماتے ہیں۔ دوسری رات پھر وہی شخص آیا، مال چرانے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اب تو میں تجھے ضرور رسول اللہ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ ابو ہریرہ، میں بہت زیادہ غریب ہوں، فائنینشلی ڈسٹرب ہوں، غریبی اور فاقہ کشی کی حالت ہے، بھوک سے نڈھال ہوں میں، اس لیے میں نے مال چرایا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے رحم آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد پھر رسول اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ ابو ہریرہ، رات والے چور کا کیا ہوا؟ انہوں نے ساری داستان بیان کی۔ آخر میں کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے رحم آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ آقا نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تیار رہنا، کیونکہ آج رات وہ پھر آئے گا۔ اب تو یہ اور زیادہ کیئرفل ہو گئے اس حوالے سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح اور سچ پروٹیکشن ارشاد فرماتے ہیں، پیشن گوئی کیا کرتا۔ تو اب جب تیسری رات جب آپ بالکل کیئرفلی ہو کر اور اٹینشن ہو کر کے جب آپ راؤنڈ لگانے لگے مال غنیمت کے ارد گرد، وہ شخص پھر آیا اور جب مال چرانے لگا نا، ابو ہریرہ نے پھر پکڑ لیا، پھر وہی جو 2 راتوں سے اس نے اپنی داستان بیان کی۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اب تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تجھے پیش نہ کر دوں۔ تو وہ شخص عرض کرنے لگا کہ ابو ہریرہ، اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں بڑی بھلائی کی بات بتاؤں۔ ابو ہریرہ کہنے لگے کہ بتاؤ بھلائی کی بات کیا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ ابو ہریرہ، رات کے وقت جب تم بستر پر لیٹو تو سونے سے پہلے 1 مرتبہ آیت الکرسی اگر پڑھ لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آیت الکرسی کی برکت سے ساری رات شیطان کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اب یہ تو بڑی ایک کام کی بات تھی اور بڑی حکمت کی بات تھی اور بڑی بھلائی کی بات تھی۔ چنانچہ اس شخص کو چھوڑ دیا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد پھر رسول اللہ نے پوچھا کہ ابو ہریرہ، رات والے چور کا کیا ہوا؟ تو انہوں نے ساری کہانی بتائی کہ یا رسول اللہ، اس شخص نے بھلائی کی بات بتائی، آیت الکرسی وہ مجھے بتا کر کے گیا اور یہ
انسٹرکشن دے کر گیا کہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ساری رات شیطان کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ کیا تم جانتے ہو کہ وہ شخص کون تھا؟ تو حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ وہ جو شخص آیا تھا نا انسان کا روپ بنا کے تمہیں پریشان کرنے کے لیے، اصل میں وہ شیطان تھا، ابلیس تھا۔ آقا نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تھا تو وہ شخص جھوٹا، مگر یہ والی بات وہ بالکل سچی کر گیا۔ ناظرین آج ہر شخص پریشان ہے نا کہ رات کو سونے سے پہلے مجھے نیند نہیں آ رہی، یا میں ڈسٹرب ہوں، یا میری فجر میں آنکھ نہیں کھل پا رہی ہے، یا میں سوتا ہوں تو میں پھر بھی ریلیکسیشن فیل نہیں کر رہا ہوں، یا میں بہت زیادہ سٹریس کا جو ہے نا پیشنٹ بن چکا ہوں، میں ڈسٹرب ہوں، خدشات نے گھیرا ہوا ہے، ڈپریشن کا مریض بن چکا ہوں میں، اور کسی بھی طرح اور کسی بھی پل سکون نہیں ہے۔ انسان جب سوئے تو بھئی سونے سے تو کم سکون میں آ جائے نا۔ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم سو بھی رہے ہیں گہری نیند پھر بھی سکون نہیں مل رہا۔ تو دیکھیں قرآن و حدیث کو جب ہم فالو کریں گے نا کہ رات کو سونے سے پہلے کچھ معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اتھارٹی دی ہے کہ وہ ہمیں ڈسٹرب کرے گا، وہ ہماری رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے کہ خون دوڑتا ہے، وہ ہمیں وسوسوں میں ڈالے گا۔ آپ جدید لینگویج میں اس کو ڈپریشن بول سکتے ہیں، خدشات بول سکتے ہیں، اسٹریس بول سکتے ہیں، کیونکہ رات کو سونے سے پہلے جب انسان اسٹریس کا مریض بن جائے اور مختلف خیالات، تفکرات اور بے وجہ کی جو ڈپریشن ہوتی ہے جب اس پہ وہ ڈیپلی کنسیڈر کرنے لگتا ہے، تو دیکھا یہ گیا ہے کہ یا تو پھر بہت لیٹ نائٹ اس کو نیند آتی ہے، اور اگر سو بھی رہا ہے نا تو عجیب ڈرون خواب، پھر خواب میں شیطان آ کر کے اور زیادہ انسان کو پریشان کرتا۔ تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں اور فرامین ہیں، اور جو قرآن و حدیث کا جو ایک ٹریک ہمیں سکھاتا ہے اور ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے۔ رات کو سونے سے پہلے ناظرین آپ سب لوگ کام یہ کر لیں کہ رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں۔ جب آپ ساری رات شیطان کے اثر سے محفوظ رہیں گے اللہ تعالیٰ کی عطا سے، آپ دیکھیے گا آپ کو بہت جلدی نیند بھی آئے گی۔ آپ کے جو فالتو کے جو ہوتے ہیں نا خیالات، فالتو کے تفکرات، انسان خدشات کی وجہ سے ڈپریشن کا مریض بنتا کہ یار اگر یہ ہو گیا تو وہ کیا ہوگا، اگر یوں نہیں ہوا تو یوں ہوگا، اور اگر جو ہے نا وہ میرے ساتھ ایسا ہو گیا تو وہ ہو جائے گا، وہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، 99% خدشات جو ہمارے ہوتے ہیں نا اس کا امپلیمنٹیشن، اس کا عمل درآمد ہماری پریکٹیکل لائف میں نہیں ہوتا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ہم پتہ نہیں کیا کچھ سوچ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار ہماری زندگی میں کیا ہوگا، لیکن ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا تو اکا دکا باتیں اس میں موسٹلی پھر ہماری زیادہ تر غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ہمارے غلط فیصلے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں آپ تمام ناظرین سے یہ کہنا چاہوں گا کہ رات کو آپ جب بھی لیٹیں، ایک تو ظاہر سی بات ہے سونے کی دعا پڑھنا چاہیے، اللہم بسمک اموت و احیا، اور رات کو سونے سے پہلے جب آپ آیت الکرسی پڑھیں گے، چونکہ شیطان لعین کے آپ اثرات سے محفوظ ہو جائیں گے، شیطانی اثرات سے محفوظ ہو جائیں گے، تو تفکرات ختم ہو جائیں گے، آپ کی مینٹیلٹی بالکل ریلیکسیشن فیل کرے گی، مائنڈ آپ کا ایک دم کلیئر ہو جائے گا، فالتو کے خدشات اور وسوسے انشاءاللہ اللہ کی عطا سے ختم ہو جائیں گے۔ جب یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی نا تو پھر ایک ہی چیز آئے گی اور وہ ہے پرسکون نیند۔ تو آپ بھی عمل کیجئے گا، میں بھی عمل کروں گا انشاءاللہ۔ اور اگر ناظرین آپ کو یہ میرا میسج جو آخر میں نے آپ کو ڈیلیور کیا، اگر آپ کو یہ میرا میسج پسند آ جائے آیت الکرسی کے حوالے سے، تو فرسٹ آف آل لائک کریں، شیئر کریں، اور نئے آنے والے ناظرین سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر انہوں نے میرے یوٹیوب چینل حسان امتیاز ٹی وی کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلد از جلد سبسکرائب کر لیں۔ ہمارا فیس بک کا جو پیج ہے اس کا جو نام ہے وہ بھی سائڈ میں لکھا ہوا آ رہا ہے، اس کا نام بھی حسان امتیاز ٹی وی ہے، وہاں پر بھی آپ میرے تمام لیکچرز کو جا کے بآسانی واچ کر سکتے ہیں۔